سانحۂ لال مسجد یا آپریشن سائلنس پاکستان کی تاریخ کا ایک المناک باب۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے وسط میں سینکڑوں طلباء و طالبات اور اساتذہ کے خون کی ہولی یا دہشت گردوں اور شرپسندوں کی سرکوبی۔ کوئی کچھ بھی کہے، آج اس دلہراش واقعے کو گزرے 1 برس بیت گیا ہے۔ اتنا بڑا سانحہ ہوا اور ہماری 3 نسلوں کو ختم کر دیا گیا۔ ہمارا گھر، ہمارا مدرسہ، ہمارے طلباء و طالبات، ہماری ہر چیز کو خس و خاشاک کی طرح مٹا دیا گیا، اور جرم صرف یہ تھا کہ نفاذ اسلام کا مطالبہ ہم نے کیا تھا۔ یہ فلاسفی ہے گورنمنٹ کے اس وقت جو ہیڈ کر رہے تھے، جن کے ہاتھ میں سارا یہ نظام تھا کہ تشدد، ظلم اور جبر کو آخری حد تک لے آؤ۔ چاہے آپ بلوچستان میں چلے جائیں، بگٹی کے واقعہ پہ نظر ڈالیں، آپ قبائلی علاقوں میں چلے جائیں، آپ جامعہ حفصہ، یہ ایک سائیکی تھی، ظالمانہ، جابرانہ، آمرانہ سائیکی، جس نے یہ سارے واقعے کو جنم دیا۔ اس کو پیسفلی ہینڈل کیا جا سکتا تھا۔ اور گزرا ہوا یہ سال صفحہ ہستی پر انمٹ نقوش چھوڑ گیا ہے۔ آخر یہ آپریشن کیوں کیا گیا؟ دونوں اطراف سے کہاں کیا غلطی ہوئی؟ آپریشن کے محرکات کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف انا اور ضد کی وجہ سے کیا گیا۔ بنیادی وجہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن کوشش سب نے کی، اور شاید دونوں طرف سے کچھ خدشات تھے، اور اس میں اگر علماء کرام کامیاب نہیں ہوئے اور وفاق المدارس کے جو علماء کرام تھے جس کے ساتھ یہ مدرسہ منسلک تھا، جب ان کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے اور انہوں نے مدرسے کو وفاق سے جدا کر دیا، یعنی پہلی دفعہ مدارس کی تاریخ میں یہ ہوا 160 سالہ تاریخ میں کہ کسی بھی مدرسے کو وفاق نے اپنے سے جدا کر دیا، یا اس کا جو الحاق تھا وفاق کے ساتھ اسے ختم کر دیا۔ حکومتی موقف کے مطابق لال مسجد میں غیر ملکی جنگجو موجود تھے، اور لال مسجد انتظامیہ نے حکومتی رٹ کو چیلنج کیا تھا، جبکہ لال مسجد انتظامیہ کا یہ موقف تھا کہ وہ ملک میں نفاذ شریعت چاہتے ہیں۔ جرم صرف یہ تھا کہ نفاذ اسلام کا مطالبہ ہم نے کیا تھا۔ احساسات یہ ہیں ہمارے کہ ہم نے جو آواز اٹھائی تھی نفاذ اسلام کی، وہ بالکل ٹھیک تھی، بجا تھی، کہ جتنی کسی بھی غلطی کی سزا کسی کو دی جا سکتی ہے کسی بھی قانون کے تحت، اس سے زیادہ نہیں بلکہ 100 گنا زیادہ، کئی گنا زیادہ، کہ اس سزا کو اگر اسے سزا کہا جائے، بہت سارے لوگوں میں تقسیم کیا جائے، یہ تب بھی ان کے لیے بچ جائے گی۔ کوئی بھی اس حق میں نہیں تھا کہ یہ آپریشن ہو۔ اس میں چودھری شجاعت صاحب نے بھی کوشش کی، اور وزیر اعظم نے بھی کوشش کی، اور ہم نے بھی کوشش کی، اور یہاں تک کوشش کی کہ خصوصی طور پر سعودی عربیہ سے ریکویسٹ کر کے ہم نے امام کعبہ کو بھی پاکستان بلایا، اور دونوں بھائی تو ان سے نہیں مل سکے، لیکن جامعہ فریدیہ کے اساتذہ کی ان سے ملاقات بھی کروائی کہ شاید کوئی بہتری کا راستہ جو ہے وہ اس کے اندر سے نکلے۔ مسئلہ کے حل کے لیے مذاکرات ہوتے رہے۔ ایک وقت میں یہ خوشخبری بھی ملی کہ حکومت اور لال مسجد انتظامیہ کے درمیان تمام معاملات طے پا گئے ہیں۔ جہاں تک آخری دن مذاکرات کا تعلق تھا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ مذاکرات ہونے کو جا رہے ہیں، یا یہ آخری روز ہے۔ اگر آج مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو اس کے بعد شاید کوئی آپریشن جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ علماء کرام یعنی وفاق المدارس کا ایک وفد جو کراچی سے آیا تھا، جس میں مولانا سلیم اللہ صاحب تھے اور دیگر ان کے ساتھ علماء کرام جو تشریف لائے تھے، انہوں نے وزیر اعظم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور اسی طرح ایک اور وفد بھی جو MMA کا تھا، اسی روز وزیر اعظم صاحب سے مل رہے تھے۔ میں ان کو علماء کرام کو جب لے کر گیا وزیر اعظم کے پاس ملاقات کے لیے، وہاں جا کر معلوم ہوا کہ آج چودھری شجاعت نے مذاکرات کے لیے جانا ہے، اور وزیر اعظم نے دعوت دی علماء کرام کو کہ اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ بھی چودھری صاحب کے ساتھ جا سکتے ہیں، جس پہ پھر مجھے بھی کہا گیا کہ اگر آپ علماء کرام کے، کیونکہ میں ان کے ساتھ تھا، تو ہم مذاکرات کرنے کے لیے گئے تھے، اور کوشش ہماری طرف سے یہی ہوتی رہی۔ چودھری شجاعت جو کہ میرے بعد بھی
مذاکرات کرتے رہے، کیونکہ شروع میں 3 دن میں نے مذاکرات کیے تھے، جس میں کہ میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی شامل تھے، اور یہ مارچ کے مہینے کے شروع کی بات، اور ہماری بات چیت کسی حد تک کچھ کامیابی کی طرف بھی گئی تھی، لیکن حتمی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا. تو اسی لیے اس وقت بھی میں وفاق المدارس کے وفد کو، جس میں مولانا سلیم اللہ صاحب کی قیادت میں ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر، مفتی نعیم صاحب اور دیگر قاری حنیف جلندری صاحب آئے تھے، تو 2 روز تک وہ مذاکرات کرتے رہے. اور جب ان کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے اور وفاق والوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ بات چیت آگے نہیں چل سکتی، تو اس دن کے بعد سے پھر میری لال مسجد کے برادران سے کوئی ملاقات نہیں. یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ ان لوگوں نے آ کر ہماری بات سنی ہی نہیں. بات تو تصفیہ کرانے آتا ہے انسان، تو دوسرے کی بات بھی سنتا ہے، دونوں سائڈ کی بات سنتا ہے. یہ تو صرف ہم پہ پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ. ہم ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ انتظامیہ سے بھی تو پوچھیں نا، آپ گورنمنٹ سے بھی تو پوچھیں کہ یہ سارا کچھ پاکستان میں ہو کیوں رہا ہے. جو ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا ہے، وہاں پر جن جن چیزوں کو ہم نے ایشو بنائے، یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں. اور سب سے بڑا مین چیز اس کے اندر مساجد کا گرنا تھا. جس ملک کے اندر شراب خانے باقی ہوں، جس کے اندر ڈانسنگ کلب باقی ہوں، جس کے اندر گاف کلب بنتے ہوں، جس کے اندر اور بہت ساری خرافات کے لیے جگہ موجود ہو، وہاں صرف مسجدیں رہ جاتی ہیں جن کو گرایا جائے. یہ چودھری شجاعت وغیرہ اور علماء بھی آتے تھے مذاکرات کے لیے. ہمیں اتنی خبر تو پہنچ جاتی کہ جو یہ مذاکرات کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن ہم وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. لیکن بقول چودھری شجاعت حسین، نادیدہ قوتوں نے ساری پیش رفت پر پانی پھیر دیا. صدر پرویز مشرف یہ دھمکی بھی دے چکے تھے کہ میں لال مسجد والوں سے صاف لفظوں میں کہتا ہوں باہر آ جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے. مذاکرات کو کس نے ناکام بنایا؟ صدر صاحب نے یہ سب کچھ کرایا، ان کے حکم پہ ہوا، جس کسی نے بھی کیا. یہ کوئی پس چلمن کی بات نہیں ہے، یہ تو اوپن ہے. یہ تو ہر ایک آدمی بچہ جانتا ہے کہ کس کے حکم پہ یہ ہوا. یہ آپریشن دیکھیں، یہ فوجی آپریشن تھا. کس کے کہنے پر ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کے کہنے پہ ہوا. کابینہ کے کہنے پر یہ آپریشن نہیں ہوا. ایک وقت تک مذاکرات ہوتے رہے اور وہ کامیاب بھی ہو گئے تھے. غازی صاحب نے ان کی ساری پوائنٹس مان لیے تھے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں گے، بچوں کو لے جائیں گے، جامعہ حفصہ، جامعہ فریدیہ، وفاق المدارس کے حوالے کر دیا جائے گا. لیکن اس کے باوجود حکومت کے اندر کچھ لوگ ایسے شامل تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بچے بچیاں بچیں اور یہ جامعہ حفصہ اپنی جگہ پر برقرار رہے اور لال مسجد جو ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے. انہی کے ایشو پر جیسے خود چودھری شجاعت حسین صاحب نے کہا کہ جب میں شوکت عزیز کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ غازی صاحب مان گئے، تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے اور کہا کہ میں تو بیگم کے ساتھ کلفیاں کھانے جا رہا ہوں. تو جس ملک کا وزیر اعظم یہ رسپانس ظاہر کرے گا تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کون سی لابی تھی جو بیچ میں چاہ رہی تھی کہ یہ بچے بچیاں ہر صورت مقتل گاہ کے اندر قتل ہوں. عام معافی کا اعلان کرنے کے باوجود طلبہ کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ صبح جیسے ہم اٹھے تو ہم نے یقین یہ کیا کہ بس ابھی نماز پڑھیں گے تو نکل جائیں گے، مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں. تو پھر تو 2 گروہ نماز پڑھتے تھے ہمارے اس دار التصنیف کمرے میں. ایک گروہ نے نماز پڑھ لی، اب دوسرا جو گروہ تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا. آخر میں اتحیات میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت گولیوں کو بچھاڑ جو ہے ایک دم شروع ہو گئی. وہ تو طے کر کے آئے تھے کہ ان کو ختم کرنا ہے. کیا میڈیا نے اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا کیا؟ میڈیا میرا خیال ہے حقائق بیان کرتا رہا دونوں طرف سے. ان کے بارے میں بھی میڈیا نے جو ان کی غلطیاں تھیں ان کو بھی آشکارا کیا، جو حکومت کی غلطیاں. لیکن جب یہ واقعہ ہو گیا اس کے بعد سے میڈیا یکسو ہے. اس کے بعد سے پاکستانی میڈیا نے وہی ذمہ دارانہ کردار ادا کیا جو کرنا چاہیے تھا، اور اس کردار کی بنیاد یہ ہے کہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کو ایوائڈ کیا جا سکتا تھا، اس سے بچا جا سکتا تھا. میڈیا نے ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ میڈیا کی میچورٹی کی دلیل ہے. لاپتہ افراد کتنے اور کہاں ہیں؟ بہت سے لوگوں کا لاپتہ ہونا یا شہادتیں جو تھیں اس کی تفصیلات اس لیے سامنے نہیں آ سک رہی کہ ماضی قریب تک اتنا سخت دباؤ تھا کہ جو لوگ ہم سے رابطہ کرتے تھے ان کے لیے بھی معاملات پیچیدہ بن جاتے تھے. اس وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں اس موضوع پر. اس پر اگرچہ ان کی فیملی کے افراد کا بھی معاملہ ہو، لیکن وہ اتنے کھل کر اس بات پر ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے کہ ہم اس کو ایک صحیح ہمیں فگر معلوم ہو سکے کہ کل کتنا نقصان ہوا. پوری تعداد بتانا تو مشکل ہے، لیکن تقریباً 3500 کے لگ بھگ وہاں بچیاں اور خواتین موجود تھیں.
کچھ بچیوں کے پیرنٹس جو بچیاں غائب ہیں کچھ تو ہم سے انہوں نے رابطہ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تصور کر لیا ہے کہ ہماری بچی جو ہے وہ شہید ہو گئی، اور کچھ بچیوں کے پیرنٹس نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم وقت کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہی ہمیں اندازہ ہوگا کہ حالات بہتر ہیں تو ہم اپنی بچیوں کے لیے آواز ضرور بلند کریں گے۔ لال مسجد اور جامعہ حفصہ میں موجود اسلحہ کے بارے میں حکومتی دعووں کی اصل حقیقت کیا ہے؟ حکومت اس سارے معاملے میں بے بس کیوں نظر آئی؟ ہمارے پاس اسلحہ بالکل بھی نہیں تھا، اور غازی صاحب جیسے بندے کے پاس اگر اتنا اسلحہ ہوتا جتنا انہوں نے دکھایا ہے تو یہ ایک مہینے تک بھی قریب نہیں آ سکتے تھے۔ لال مسجد کے حوالے سے کیونکہ یہ ایک اپنی نوعیت کا مسئلہ تھا، یہ ایسا مسئلہ تھا جو کہ نہ تو کابینہ میں ڈسکس ہوا، نہ آپریشن کی تیاری کابینہ کے اندر ہوئی، نہ ہی ہمیں معلوم تھا کہ اس دن آپریشن ہونے جا رہا ہے۔ جو فوجی معاملات ہوتے ہیں، جو فوجی آپریشن ہوتے ہیں، وہ کابینہ کے اندر ہر معاملہ ڈسکس نہیں کیا جاتا، جس طرح وزیرستان کا معاملہ، وانا کا معاملہ، دیگر معاملات جو وہاں پر ہوتے رہے، جو کہ باہر سے بیرونی مداخلت ہوتی رہی، بیرونی جو حملے ہوتے رہے وہاں پہ مدارس کے اوپر، اس کو بھی کبھی کابینہ کے وہ فیصلے نہیں تھے، نہ کابینہ کے اندر ڈسکس ہوئے۔ وہ ایک فوجی آپریشن تھا، اس کو فوجی طریقے سے جو ہے وہ کیا جا رہا تھا، تو وہ کابینہ میں وہ بھی ڈسکس نہیں ہوئے۔ بلا شبہ نفاذ شریعت ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ نہیں تھا جو لال مسجد اور جامعہ حفصہ کی انتظامیہ نے کیا۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم نے نفاذ اسلام کے لیے یہ جد و جہد کی تو الحمدللہ اس پہ فخر ہے کہ 60 سال میں کسی نے سنجیدگی کے ساتھ سوچا کہ یہ ملک بنا کیوں تھا، تو اللہ نے وہ ہمیں اس قربانی کے لیے قبول کیا، اور مجھے اس کے بڑے اچھے اثرات محسوس ہو رہے ہیں۔ اس طرح کے واقعات جب پیش آتے ہیں تو حکومتیں مل بیٹھتی ہیں، دوسرے لوگوں کو اعتماد میں لیتی ہیں، دانش مندی سے، صبر سے، استقامت سے اور کشادہ دلی سے ان کا مقابلہ کرتی ہیں۔ اب لال مسجد انتظامیہ کے نئی حکومت سے کیا توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں؟ ہم نے تو عدالت کا راستہ اپنایا ہے، اور عدالت کے ذریعے ہی بات چیت ساری چل رہی ہے، اور جو بھی مقدمہ ہے اس کی سماعت وغیرہ ہوتی ہے، سیشن کورٹ میں بھی ہوتی ہے، ہائی کورٹ میں بھی ہو رہی ہے، اور اللہ کی طرف سے فیصلے کے اور مدد کے منتظر ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ قوتیں ابھی بھی نہیں چاہتی کہ مولانا صاحب باہر آئیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ 1 سال کے اندر اس کی تعمیر مکمل کر دی جائے، دوبارہ بنا کر دیا جائے، لیکن اب تک اس کی تعمیر کی ابتدا بھی نہیں ہوئی، اور ایسے ہی جامعہ فریدیہ کے حوالے سے جو فیصلہ تھا اس میں اس کے باوجود اب تک طلباء کے لیے بند ہے۔ تو اتنے بڑے سانحے کے بعد اب بھی صورتحال یہ ہے کہ طلباء و طالبات وہ دربدر ہیں اور اپنے اداروں کے دوبارہ کھلنے کے منتظر ہیں کہ ہمارے ادارے کھولے جائیں اور جو ظلم تھا اس کا ازالہ کیا جائے۔ اور موجودہ حکومت نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم ماضی کی پالیسیوں کا تسلسل نہیں کریں گے، بلکہ اس کے خلاف اس کے سے ہٹ کے چلیں گے، اور قومی مفاہمت کا نعرہ بھی لگایا تھا، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاملات اب تک اسی طرح ہیں، اب تک کوئی فائدہ اس میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل، جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔